السلام علیکم۔ متحدہ عرب امارات کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں سجل علی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں مزید اضافہ، نئے کیسز کی تعداد 2950 تک جا پہنچی۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات میں کیسز کی تعداد 2950 ریکارڈ کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 2,24,704 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,218 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 2,01,396 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ آج کورونا سے مزید 3 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 697 ہو گئی ہے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں، امارات میں پہلی بار یومیہ کورونا کیسز 3,000 ہونے پر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ حکام نے گزشتہ روز 61,000 سے زائد افراد کو کورونا ویکسینز لگا دیں۔ مملکت میں کورونا وبا شروع ہونے کے بعد پہلا موقع تھا جب کیسز 3,000 کے آس پاس پہنچ گئے ہوں، جبکہ ایک روز قبل ہی پہلی بار یومیہ 2,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ صرف 2 روز میں کیسز کی تعداد میں بے پناہ اضافے کے بعد صحت حکام کی جانب سے مملکت کو کورونا سے پاک کرنے کے مشن میں اور زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,396 افراد کو کورونا کی ویکسین لگا دی گئی ہے کہ اب تک ایک روز میں ویکسین لگوانے والوں کی ریکارڈ تعداد ہے۔ اماراتی وزارت صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز 61,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگانے کے بعد UAE میں ویکسین لگوانے والوں کی مجموعی گنتی 8,87,697 ہو چکی ہے۔ اماراتی وزارت صحت کی جانب سے کورونا کے مکمل خاتمے کے لیے دیگر صحت اداروں کے ساتھ مل کر ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ گنتی میں ویکسین لگوا لیں۔ خصوصاً بوڑھے لوگوں اور دائمی امراض کے شکار افراد کو فوری ویکسین لگوانے پر زور دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزارت صحت کی ترجمان ڈاکٹر فرید الحسینی نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے سال 2021 کی پہلی سہ ماہی کے اختتام تک یعنی 31 مارچ تک مملکت کی آدھی آبادی کو ویکسین لگانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے کورونا کیسز میں نمایاں کمی آ جائے گی۔ خصوصاً تشویشناک حالت والے مریضوں کی تعداد بھی خاصی کم ہو جائے گی اور پھر اگلے چند ماہ میں اس موذی وبا پر مکمل قابو پانے میں خاصی کامیابی ہونے کا امکان ہے۔ جبکہ NCEMA کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چند روز سے امارات میں کورونا کیسز کی گنتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا اگلا ہدف کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں کمی لانا ہے۔ اس مقصد کے لیے تجارتی، کاروباری اور دیگر اداروں پر کورونا گائیڈ لائن سے متعلق پابندیاں عائد کی گئی ہیں تاکہ تمام لوگ احتیاطی تدابیر پر زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اپنی اور دیگر افراد کی زندگیوں کا تحفظ ممکن بنا سکیں۔ یہ ویکسین 100% کامیاب ثابت ہوئی ہے اور 60 سے زیادہ عمر کے مقامی اور تارکین وطن بزرگوں کے لیے بھی مؤثر اور محفوظ ہے، اس لیے ان لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگوانی چاہیے۔ ایک اور اہم خبر آپ کو بتائیں، دبئی کی الشنداغا ٹنل ایک بار پھر بند کرنے کا اعلان ہو گیا۔ آپ کو بتائیں، دبئی کی الشنداغا ٹنل سے روزانہ لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں مسافر بسیں بھی اپنے روٹ پر جانے کے لیے یہاں سے گزرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران اس مصروف ترین ٹنل کو کئی بار تعمیراتی کاموں کی غرض سے بند کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیورز اور مسافروں کو خاصی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ایک بار پھر اسے بند کرنے کا اعلان ہو گیا ہے۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ آج جمعہ کے روز الشنداغا ٹنل ڈیڑا سے بردبئی تک رات 12 بجے سے صبح 10:30 بجے تک بند کر دی گئی تھی، جو کہ آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی تھی۔ تاہم اب اسے آج رات کو 9 جنوری شروع ہونے کے بعد 12:30 بجے سے صبح 8 بجے تک ایک بار پھر ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ تمام ڈرائیورز کو الشنداغا ٹنل کے متبادل کے طور پر المکتوم برج اور الگرود برج کا استعمال کرنا ہوگا۔
جبکہ اس ٹنل سے گزرنے والی بسوں کے لیے بھی متبادل روٹس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ RTA کے مطابق الچنداگا ٹنل کی بندش کے باعث کئی مسافر بسیں متبادل راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اپنا روٹ دیر سے مکمل کریں گی، اس لیے ان بسوں کے مسافر وقت پر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے معمول سے تھوڑا پہلے نکلیں۔ اتھارٹی کے مطابق C18، C09، C07، C03، C01، 95، 8، X02، X13، X306 اور X23 روٹ کی بسیں الچنداگا ٹنل کی عارضی بندش سے متاثر ہوں گی۔ تمام افراد اندازے سے 5-10 منٹ پہلے اپنے سفر پر روانہ ہوں۔ مزید ایک دلچسپ خبر آپ کو بتاتے چلیں، اماراتی ایئرپورٹ پر کتوں کو خصوصی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ مسافروں کی بغلوں سے لیے گئے سیمپل سونگھ کر چند سیکنڈز میں کرونا مریضوں کی تشخیص کرنے لگے۔ دنیا بھر میں پچھلے 1 سال سے کرونا کی وبا کا راج ہے۔ کرونا کی فوری طور پر تشخیص کرنا مشکل ہوتا ہے، تاہم متحدہ عرب امارات میں اب خصوصی طور پر سدھائے گئے کتے چند سیکنڈز میں لوگوں کی بغلیں سونگھ کر کرونا کی بالکل درست تشخیص کرنے لگے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر K9 کتوں کو کرونا مریضوں کا فوری طور پر پتہ چلانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ ان کتوں کی جانب سے سونگھ کر کرونا کی تشخیص کرنے کی صلاحیت 92% تک درست ثابت ہوئی ہے، جس کے بعد مزید K9 کتوں کو ایئرپورٹ پر ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ درجنوں K9 کتے شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی بھیجے گئے ہیں، جو مسافروں کی بغل سے لیے گئے سیمپل سونگھ کر ان کے کورونا سے متاثر ہونے یا نہ ہونے کی موقع پر ہی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ یہ کتے شارجہ ایئرپورٹ پر ستمبر کے مہینے میں بھجوائے گئے تھے۔ K9 سیکیورٹی انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر عادل العماری نے بتایا کہ ان کتوں کو ایئرپورٹ پر ایک اسپیشل روم میں رکھا گیا ہے، جہاں مسافروں کے سویب سیمپلز لائے جاتے ہیں، جنہیں یہ سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ کس سیمپل کا حامل مسافر کورونا سے متاثر ہیں۔ شارجہ میں اس طرح کے K9 کتوں کی گنتی 80 ہیں، جن کی ٹریننگ پر 32 افراد مامور ہیں۔ K9 کتوں کی سونگھنے کی صلاحیت انسانوں کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کتے گمشدہ افراد، منشیات، مفرور ملزمان، چرائی گئی اشیاء اور آفات کے دوران نہ ملنے والی لاشیں بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ دنیا بھر میں امارات اس وقت واحد ملک ہے جہاں کتوں کو اس قدر وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ K9 شارجہ پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں انتہائی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیوں کو روکنے اور کورونا کیسز کی روک تھام کے لیے ان کتوں کا استعمال بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ K9 نسل کے کتے اس سے قبل جرائم کے کیسز میں استعمال ہوتے رہے ہیں، جو سامان میں منشیات، دھماکہ خیز مواد کا پتہ چلانے کے علاوہ آفات میں لاشوں کو ڈھونڈنے کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ خبروں کو اردو میں جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور UAE کی ہر خبر سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پہ، اور لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔